اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد. دوران امام جواد علیہ السلام احادیث شیعہ کے ادبار پڑھ رہے تھے. 8ویں دور میں پہنچے ہیں. جو دور ہے نویں امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا. امام جواد علیہ السلام در پاسخ سینولہ کی از کتب حدیثی مشایخ و بزرگان کے در تقیہ نگاشتے شدے و پس از مرگ آنان بے بے رسید پرسید حضرت فرمود حدثوا بها فإنها حق. ٹھیک. امام جواد علیہ السلام سے ایک سوال کیا گیا. شیلولہ یہ ایک حدیث کی کتاب ہے جو بزرگوں کے پاس تھی. بزرگوں کا کہیں تو خود امام جواد علیہ السلام سے پہلے کے لوگوں جس کا عنوان جس کا موضوع کا تقیہ. ٹھیک. تقیہ کے عنوان پر تقیہ کے سلسلے میں بزرگوں کے پاس ایک کتاب تھی حدیثوں کی. حدیث کی روشنی میں تقیہ کے مسائل گیا جس کا نام تھا شیلولہ. یہ بزرگوں کے پاس تھی. بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو نئے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کتاب کیسی ہے, قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے, اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا جائے عمل نہ کیا جائے. تو جب بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے امام سے پوچھا, سوال کیا کہ اس کتاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو امام نے فرمایا حدثوا بها کہ اس کی حدیثوں کو نقل کرو, بیان کرو. فإنها حق کیونکہ اس میں جو حدیثیں ہیں وہ سب حدیثیں حق ہیں, قابل اعتبار ہیں, قابل عمل ہیں. ٹھیک. 26 نفر از شاگردان امام جواد علیہ السلام مجموعاً 78 اثر نوشتے اند. یعنی کہ امام کے 26 شاگردوں میں سے امام کے 26 شاگردوں نے مل کر کے کلی طور پر اور مجموعی طور پر 78 کتابیں لکھی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امام کے شاگردوں کی تعداد بس اتنی ہی ہے نا. امام کے کل شاگردوں میں سے 26 شاگردوں نے کیا ہے 78 کتابیں لکھی. یہ کہ ازنہا علی ابن مہزیارس کہ ان شاگردوں میں سے اور ان کتاب لکھنے والوں میں سے ایک علی ابن مہزیار ہے. کسی 5 اثر تالیف کر دے. تنہا علی ابن مہزیار نے 35 اثر تالیف کی, 35 کتابیں لکھی. دیگری محمد ابن عبداللہ ابن مہران یہ ہے کہ دارائے 7 اثر مباشر کہ جنہوں نے 7 کتابیں لکھی. وسومی معاویہ ابن حکیم اسبا 7 اثر. تیسرے معاویہ ابن حکیم انہوں نے بھی 3 کتابیں لکھی ہیں. راویان ان حضرت 109 نفر میباشن. حضرت سے جن راویوں نے روایتیں نقل کی ہیں ان کی تعداد 109 افراد ہے. در حال حاضر کلمات حضرت جواد با عنوان مسند الامام جواد علیہ السلام توسط شیخ عزیز اللہ الطاردی گرد آوری شدہ است. کہہ رہے کہ موجودہ دور میں امام جواد علیہ السلام کے جو کلمات ہیں, جو آپ کے اقوال و فرمائشات ہیں, ٹھیک, اس کو ایک کتاب میں جمع کیا گیا ہے جس کو شیخ عزیز اللہ اطاردی نے جمع کیا ہے اور اس کتاب کا نام ہے مسند امام جواد علیہ السلام. یہ صرف جو ہے
8ویں امام 9ویں امام سے مربوط نہیں ہے، انہوں نے بہت کام کیا ہے۔ عزیز اللہ عطارالدین ہر امام کی مسند لکھی ہے جس میں امام کے تمام اقوال ہیں، اور بڑی بہترین کتاب ہے، جامع کتاب ہے عقائد کے بارے میں۔ ہر امام کی الگ الگ ہے مسند، مسند امام علی، مسند حضرت زہرا، مسند امام حسن۔ اب جتنے بھی ان کے اقوال ہیں، خطبات ہیں، نامے ہیں، جو کچھ انہوں نے فرمایا سب اس میں جمع کر دیا باب کر کے، عقائد کے سلسلے میں، فروعات کے سلسلے میں، اخلاقیات کے سلسلے میں عنوان کر کے ساری چیزیں۔ تفسیریں جو کی ہیں، تفسیروں کا الگ باب ہے، جو آیات کی تفسیر کی ہے اماموں نے۔ تو میرے خیال سے یہ جو 9ویں امام کا دور اور زمانہ ذکر کیا ہے، اس میں خود امام کا کوئی اثر، امام کے ہاتھوں لکھی گئی کوئی کتاب وہ ذکر نہیں کی ہے، شاید نہیں ملی ہوگی، نہیں رہی ہوگی، صرف شاگردوں کی کتابوں کے چند خاص شاگرد جو مثلاً کہ جنہوں نے ایک سے زیادہ اثر لکھے ہیں، صرف ان کا ویلہ کلی طور پہ جو 78 کتابیں لکھی ہیں 35 شاگردوں نے مل کر ان کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید صرف شاگردوں نے ہی کتابیں لکھی ہیں، امام جواد علیہ السلام کو موقع نہ ملا ہو، کیونکہ اماموں میں حیات بھی سب سے مختصر رہی ہے، اور اس مختصر حیات میں بھی بچپنے میں 8 سال کی عمر میں ان کو مدینے سے آنا پڑا ہے، پھر بغداد اور سفر 25 سال میں کیا چلے بہت سنو۔ 9واں دور ہے دوران امام ہادی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ اور دور۔ نوشتہائے حدیثی متعددی بحضرت ہادی نسبت دانشورِ بہت ساری حدیثی کتابیں اور حدیثی مکتوبات ہیں جن کی نسبت امام علی نقی علیہ السلام کی طرف دی گئی ہے، چون رسالہ فی الرد علی اہل الجبر والتفویض، رسالہ ہے جو جبر و تفویض کی رد میں ہے، عقیدتی مسائل میں جو لوگ جبر کے قائل ہیں یا تفویض کے قائل ہیں، جبر یعنی جو انسانوں کو پوری طریقے سے مجبور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب مشیت الہی سے ہوتا ہے، انسان کا اپنا ارادہ اور اختیار اس میں شامل نہیں ہوتا، یہ جبر ہے۔ تفویض ایک دم بالکل اس کے برعکس، کہ انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب اپنی رضا سے، اپنے اس میں خدا کی کوئی مشیت کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو امام کے زمانے میں اس طریقے کے عقائد نظریات رکھنے والوں کی اچھی خاصی تعداد تھی، تو امام نے ان لوگوں کی رد میں پہلا رسالہ لکھا کہ ابن شعبہ در تحف العقول آنرا نقل کر دیا ہے۔ ابن شعبہ نے جو ابھی موجودہ دور کی تحف العقول ہے، جو مجموعہ ہے امام معصومین علیہ السلام کے ارشادات کا، اس میں اس رسالے کا ذکر کیا ہے۔ بجز ان نوشتہا دیگری نیز بحضرت ہادی منسوب بس، کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ اور بھی دوسری مکتوبات ہیں، دوسری لکھی ہوئی چیزیں ہیں کہ جو امام ہادی علیہ السلام کی جانب منسوب ہیں۔ ہم چنین کلمات امام ہادی در مجموعی بنام مسند الامام الہادی توسط شیخ عزیز اللہ عطارالدین بندآوری کی بحث، یہ تو رسالہ تھا جو امام نے مکتوب کیا۔ امام کے جو ارشادات ہیں، امام کے جو کلمات ہیں، ان کو شیخ عزیز اللہ عطارالدین نے کیا ہے مسند میں جمع کیا ہے۔ میں نے جیسا کہ ابھی ذکر کیا کہ ہر امام کی نام کی مستقل کتاب ہے جو اسی امام کے نام سے، مسند امام علی، مسند امام حسن، مسند امام حسین، یہ مسند امام علی نقی الہادی علیہ السلام۔
شاگردان امام ہادی کی دارائے تعلیم بودن بے 27 نفر می رسن، یعنی کہ امام کے شاگردوں میں سے جو لوگ کتابیں لکھنے والے ہیں، جن لوگوں نے احادیث کو مکتوب کیا، احادیث کو لکھا، کتاب تالیف کی، ان کی تعداد 27 ہے کہ 414 اثر تحریر کرنا، کہ ان 27 شاگردوں نے 414 اثر چھوڑے ہیں، 414 کتابیں لکھی ہیں۔ عزمیان عنہا احمد ابن محمد برقی، ان میں سے ایک احمد ابن محمد برقی ہیں کہ 120 کتاب اکیلے خالی جو ہے محمد برقی نے 120 کتاب، فضل ابن شازان 180 کتاب، محمد ابن عیسیٰ ابن عبید 19 کتاب، محمد ابن احمد ابن ابراہیم 60 کتاب، یعقوب ابن اسحاق 12 کتاب۔ یہ امام کے وہ شاگرد ہیں جنہوں نے ایک سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں۔ راویان آن حضرت 185 نفر می باشان، راویوں کی تعداد امام کے 185 ہیں۔ دوران امام حسن عسکری علیہ السلام، در این دوران با ان کے ظلم و ستم و اختلاف فراوان بود، اما تاکید و ترغیب حضرت بر تدبیر و تعلیف حیث اہمیت است۔ 11ویں امام کا زمانہ بھی ظلم و ستم کا اور بندشوں کا اور گھٹن کا دور اور زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام نے تدوین حدیث، تالیف حدیث پر خاص زور دیا، لوگوں کو ترغیب کی اور تشویق دلائی۔ در ان دوران، اس مدت میں، اس زمانے میں بعن کے ظلم و ستم و اختلاف فراوان ہو، باوجود ہے کہ بہت زیادہ ظلم و ستم، بہت زیادہ ماحول جو ہے گھٹن والا تھا، پھر بھی تاکید و ترغیب حضرت پر تدوین و تعلیف، تدوین و تعلیف حدیث پر حضرت نے جو ترغیب کی ہے، حائز اہمیت وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ داؤد ابن قاسم می گوید کتاب یوم و لیلہ از یونس آل یقطین را به حضرت عرض داشتم، امام فرمود تصنیف من هذا، گفتم نوشته یونس است، آنگاه فرمود آتاه الله بكل حرف نورا یوم القیامہ۔ اب یہ داؤد ابن قاسم راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ ایک کتاب جس کا نام ہے یوم و لیلہ، رات اور دن یا دن رات، جو یونس آل یقطین کی لکھی ہوئی ہے، کہنے کہ یہ کتاب میں امام کے خدمت میں لے کر حاضر ہوا، تو امام نے اس کتاب کو دیکھ کر کے پوچھا تصنیف من ھذا، یہ کس کی تصنیف ہے، کس نے یہ کتاب لکھی ہے؟ تو یونس نے کہا کہ قاسم نے کہا کہ یہ یونس آل یقطین کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کے ہر حرف کے عوض، ہر حرف کے بدلے نور عطا کرے قیامت والے دن۔ اللہ اس کتاب کے ہر حرف کے عوض ایک نور قیامت کے دن عطا کرے۔ ہم چنین برخی آثار پر حضرت عرض شد، اسی طریقے سے کچھ اور بھی کتابیں حضرت کے سامنے پیش کی گئیں، وہ حضرت فرمود صحیح فعلموا بہ، جو کچھ ہے اس کتاب کے اندر وہ سب صحیح ہے، اس پر عمل کرو۔ نوشتہائی کی بے حضرت نسبت دادے شدے از ان قرارت، اب جو مکتوبات، جو کتابیں حضرت سے منسوب کی گئی ہیں وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ نمبر 1 تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر ہے جس کا نام ہی ہے تفسیر امام حسن عسکری، کہ حسن ابن خالد برادر محمد ابن خالد آنرا نقل کرتے ہیں۔ حسن ابن خالد جو محمد ابن خالد کے بھائی ہیں، انہوں نے نقل کیا ہے کہ تفسیر القرآن امام حسن عسکری علیہ السلام نے لکھی تھی۔ البتہ امروزے کتاب بعنوان تفسیر الامام العسکری موجود ہے،
کہیں کہ اگرچہ آج کیا ہے ایک تفسیر کی کتاب بنام تفسیر الامام العسکری موجود ہے. عالمان رجال و حدیث برآن نقدہ داشتے بآن غیر از نوشتے اصلی میدان. علماء تشیع نے اور علماء رجال و حدیث نے اس تفسیر کے اوپر کچھ اعتراضات کچھ اشکالات کیے ہیں اور کہا ہے کہ امام نے جو تفسیر لکھی تھی یہ وہ تفسیر نہیں ہے، یہ اصلی والی نہیں ہے، اس میں لوگوں نے دستکاری کی ہے، اس میں دخالت کی ہے، اس میں حذف و اضافہ کیا ہے. کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو علم امامت کے شایان شان نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے لوگوں نے تحقیق کی ہوگی اور پھر بعد میں یہ کہہ دیا ہوگا کہ یہ امام کی کتاب ہوتی، امام کی تفسیر کی کتاب ہوتی تو امام اس طریقے کا بیان نہ دیتے. بس تو یہ تفسیر کی کتاب موجود ہے آج بھی، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام. لیکن یہ ہے کہ اس کو اکثر علماء رجال اور علماء حدیث کہتے ہیں کہ یہ اصلی کتاب نہیں ہے، یہ توریت و انجیل کی طرح سے تحریف شدہ ہے. دوسری کتاب جس کی نسبت 11ویں امام کی طرف دی گئی ہے وہ ہے کتاب المنقبہ کہ مشتمل بر بسیاری از احکام و مسائل حلال و حرام ہے. کہیں کہ اس کتاب میں بہت سارے حلال و حرام کے مسائل اور احکام بیان کیے گئے. گویا فقہی کتاب ہے جس میں حلال و حرام کے مسائل اور احکام بجز انہا کتب دیگری نیز بحضرت منصوب ہے. یہ دو کتابیں جن کا ذکر یہاں پہ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ دوسری کتابیں بھی ہیں جن کی نسبت امام کی طرف دی گئی ہے. شاذتاً الشاگردان حضرت دست میں تعلیم زدے ان، کہہ رہے ہیں کہ امام کے شاگردوں میں سے 16 شاگرد ایسے ہیں کہ جنہوں نے تالیف کے لیے اقدام کیا، جنہوں نے کتابیں لکھی. کہ 118 عنوان کتاب ثمر آنس کہ 118 عنوان کتاب ان کی ہمتوں کا نتیجہ ہے، ان کے اقدام کا نتیجہ ہے. ازمیان انہا علی ابن حسن فضال یا فضال 36 کتاب، چلے کہ یہ علی ابن حسن فضال 36 کتاب، محمد ابن حسن صفار 35 کتاب، عبداللہ ابن جعفر حمیری 19 کتاب، احمد ابن ابراہیم 7 کتاب، ہارون ابن مسلم 6 کتاب. تو راویان آن حضرت را 106 تن برشمرد ہیں. جن راویوں نے امام سے روایت اور حدیث نقل کی ہے ان کی تعداد 106 افراد بتائی گئی ہے. یہ ہو گیا درمیانی درس میں جو ادوار احادیث شیعہ ذکر کر رہے تھے تو ایک جگہ تذکرہ آیا تھا اصول اربعہ کا چھٹے امام کے زمانے میں، تو وہاں اشارہ کیا تھا کہ اصول اربعہ کیا ہے. ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، بیان کریں گے. تو اب یہ اصول اربعہ دیکھا جائے گا کہ کیا ہے اصول اربعہ، اس کے سلسلے میں کیا لکھا ہے. یہ بحث بھی تھوڑی سی لمبی ہے، 5-7 منٹ میں تمام نہیں ہو پائے گی، لہٰذا اس کو رہنے دیتے ہیں.